بنا ہے، لیکن تکمیل پاکستان کی تحریک کے بانی سید علی گیلانی ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آخری الفاظ بھی پاک سرزمین کے ادا کیے۔ تو ان کا عشق اللہ کے ساتھ، ان کا عشق محمد رسول اللہ کے ساتھ، اور ان کا عشق پاکستان کے ساتھ، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس بات کو کھولنے کے لیے میں سابق ممبر قومی اسمبلی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سراج الحق صاحب، محمد واسط صاحب، ڈاکٹر خالد محمود صاحب، قائدین محترم، گرچہ اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ امیر جماعت آپ سب سے مخاطب ہوں، ہم نے آج کے اس پروگرام کے لیے سینٹ کے چیئرمین، قومی اسمبلی کے اسپیکر انہیں بھی مدعو کیا تھا، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا ممکن ہے کہ وہ پہنچ جائیں۔ اسی طرح اللہ روانی صاحب جو سینیٹر ہیں، سابق چیئرمین ہیں سینٹ کے، وہ کراچی میں تھے، کوشش کے باوجود وہاں سے روانہ نہیں ہو سکے۔ راجہ ظفر الحق صاحب سے بھی گزارش کی تھی اور انہوں نے بھی تشریف لانا تھا، لیکن آج وہ ایک جنازے میں گئے اور ان کے بہت عزیز دوست تھے، پھر وہ قبرستان تک کی تدفین کے لیے گئے، وہاں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جس کے بعد وہ گھر آ گئے اور انہوں نے ان کے بیٹے کے ذریعے پیغام دیا کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیغام کا ادا کرے۔ حضرات محترم، میں دو تین مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا اور پنجاب یونیورسٹی کی صدارت کی بھی ذمہ داری تھی، رابطہ عالم اسلامی کی دعوت پر اور میں عوامی کے ایک نمائندے کی حیثیت سے حج کے موقع پہ، یہ 1978 کی بات ہے، کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آج پہ تشریف لائے ہوئے تھے اور رابطہ عالم اسلامی کے مہمان تھے۔ یہاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور اسی طرح کشمیر کی قیادت بھی وہاں موجود تھی، اور سید علی گیلانی کے ساتھ مینا میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، عرفات میں بھی، مسجد نمرہ میں بھی، اور اسی طرح مسلسل ان کے ساتھ رہنے اور ملاقات کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعتاً علامہ اقبال کے خودی اور جرأت اور آزادی کے ولولے کے بلا شک و شبہ ایک بہت بڑے شہدائی تھے۔ اسی طرح مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر اور ان کی تحریریں ان کو ازبر تھیں، وہ ہر پہلو سے اس کا ریلیونس بھی بناتے تھے اور اس کا ذکر بھی اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ وہ ایک دلیر انسان اور ان کے موقف میں کبھی کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے جس موقف کو اختیار کیا اور لوگوں نے یہ قرار دیا کہ یہ ضد کر رہے ہیں، ان کے موقف میں شدت ہے اور یہ چیزوں کو سنبھالنے نہیں دیتے، لیکن سید علی گیلانی اپنے موقف پر قائم ہے۔ 5 اگست 2019 کا جو وار ہے، اس نے بالکل عیاں کر دیا کہ سید علی گیلانی ہی واحد شخص تھے جو اپنے موقف پر قائم تھے، اور ان کا موقف درست، اور ان کا موقف یہی تھا
کہ ہم بھارت کی غلامی کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتے، اور ان کا موقف یہی تھا کہ حق کے خود ارادیت ہی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہی اس مسئلے کا حل ہے، اور ان کا موقف بھی یہی تھا کہ خود مختار کشمیر یا آزاد کشمیر نہیں بلکہ الحاق پاکستان اور پاکستان سے جڑنے کا موقف ہی آزادی کشمیر کی جدوجہد کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کے یہ سنہری اصول جو ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا جو موقف ہے، وہی ضرورت ہے کہ آج پوری قوت کے ساتھ اس حکمت عملی کو تشکیل دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں، آج افغانستان میں اللہ نے ایک بہت بڑی کامیابی دی۔ افغان عوام نے دنیا کی ایک بڑی طاقت، سپر طاقت کو ذلت کی مٹی چاٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آج پوری دنیا میں یک محوری اور یونی پولر جو ایک طاقت کا سما تھا وہ مٹ گیا ہے، اس کو دھچکا لگ گیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، نئے بلاک اور نیا مستقبل تشکیل پا رہا ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ افغانستان کی اس کامیابی کی حفاظت کے لیے بھی، کشمیر کی آزادی کے لیے بھی، فلسطین کے موقف اور مسئلے کے حل کے لیے بھی، اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا خون ارزا ہے اور مسلمانوں کی گردنوں پر یہ جو پوری ایک ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، اس کے مقابلہ اتحاد امت کی صورت میں، پوری امت کے اتحاد کی صورت میں، اور امت کو اپنے اس احساس کو بلند کرنا چاہیے کہ اس اتحاد کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اور تیسری اور آخری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے ہر حکمران کو ہم دیں، یہاں مشرف کا ذکر ہوا ہے، یہاں نواز شریف کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح بھٹو دور کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی جو سارے معاملات آئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی جو حوالہ آیا، یہ جو بار بار پاکستانیوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ پاکستانی تو کشمیریوں کے پشتبان ہیں، اور ان کے موقف کے اندر تو کوئی اضمحلال نہیں ہے، لیکن یہ جو حکمران اپنے موقف پر، بیرونی دباؤ پر اور عالمی قوتوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک الگ سے موقف اختیار کرتے ہیں، اپنا منہ بھی کالا کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی رسوائی لاتے ہیں، اور اسلام آباد سے کشمیریوں کو ایک منفی پیغام دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے کوئی متفقہ خارجہ پالیسی تشکیل نہیں۔ آج قومی سلامتی کو بڑے خطرات درپیش، اور اس چیز کا حق اور تقاضا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی، افغانستان کے حوالے سے بھی، فلسطین کے حوالے سے بھی، اور اس پورے خطے کی بنیاد پر مستقبل میں جو ایک نیا محاذ تشکیل پا رہا ہے، اور اس کے امکانات اور ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، پاکستان کی ایک مستقل قومی متفقہ رائے کی، قومی ترجیحات کے ساتھ، ہر سیاست اور اختلاف سے بالا تر ہو کے قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ایک متفقہ کشمیر پالیسی بننا، ایک متفقہ خارجہ پالیسی بننا، ایک متفقہ قومی حکمت عملی اور ایکشن پلان بننا، اور یہ ناگزیر ہے، اور اسی پر ہی پوری قوم کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ سید علی گیلانی کا پیغام سلامت رہے۔ انہوں نے اپنی جدوجہد اور اپنے اخلاص سے جو نئی نسل تک یہ پیغام منتقل کیا ہے، انشاءاللہ سید علی گیلانی کے جانے سے خلالی پیدا ہوگا، انہی میں سے ہی لوگ آگے بڑھیں گے اور اس تحریک کی قیادت کو سنبھالیں گے۔
اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی کی اس موت کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کرے اور اس جد و جہد کو لازوال جد و جہد کو کامیابی کی منزل عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.